جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں اور کھڑے کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کے فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں فقیروں کی صدائیں بھی سرہ ابرار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی نعرہ رسالت غوث اعظم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سیدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتخضع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران طریقت، عزیزان اہل سنت، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کے شرف سے مشرف فرمایا. اور یہ غلامی حقیقت میں دونوں جہاں کی کامیابی کا دوسرا نام ہے. یہ غلامی حقیقت میں شاہی کا دوسرا نام ہے. زندگی ہے تو غوث کے غلام کی زندگی ہے، بندگی ہے تو غوث کے غلام کی بندگی ہے، کامیابی ہے تو غوث کے غلام کی کامیابی ہے، خوشی ہے تو غوث کے غلام کی خوشی ہے. جو غوث کا غلام نہیں اس کی خوشی غم ہے، اس کی کامیابی ناکامی ہے، اس کا علم جہل ہے، اس کی ترقی زوال ہے، انحطاط ہے، اس کی شہرت گمنامی ہے. سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی در کی غلامی عطا فرمائی. ہمیں نسبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فخر کرنے والا بنایا کہ نہ غرور تاج شہی بسر، نہ غرور تاج شہی بسر، نہ سرور نشہ کر و فر، نہ غرور تاج شہی بسر، نہ سرور نشہ کر و فر. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عاشق کہتا ہے، آپ کا ایک مرید کہتا ہے، میرے سر میں تاج شاہی کا غرور نہیں ہے، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تاج و تخت کا مالک نہیں ہوں، لہٰذا میرے سر میں تاج شاہی کا سلطنت کا غرور سمایا ہوا نہیں ہے. نہ غرور تاج شہی بسر، نہ سرور نشہ کر و فر، نہ میں کوئی بڑا تبنگر انسان ہوں، بڑا مالدار ہوں، امیر ہوں، رئیس ہوں، جو مجھے کر و فر حاصل ہو، شان و شوکت حاصل ہو. میں شان و شوکت پر اترانے والا بھی نہیں اور مجھے کوئی شان و شوکت ملی ہوئی نہیں ہے دنیا داروں کی سی. نہ غرور تاج شہی بسر، نہ سرور نشہ کر و فر، مرا افتخار بسی قدر. فخر ہے تو بس اتنا فخر ہے، مجھے فخر ہے تو بس اس بات پر فخر ہے، مجھے ناز ہے تو اس بات پر ناز ہے کہ بخند اند غلام غوث، کہ میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگ مجھے غلام غوث کہہ کے پکارتے ہیں. مجھے دیکھنے والا کہتا ہے کہ آپ تو غلام غوث ہیں. جہاں سے گزر جاتا ہوں انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ غوث اعظم کا دیوانہ ہے، یہ غوث اعظم کا نام لیوا ہے، یہ غوث اعظم کا عاشق ہے، یہ غوث اعظم کے در کی غلامی پر ناز کرنے والا، اترانے والا. غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ایک ہاتھ میں ہے تو الحمدللہ ہم غلامان غوث کے حصے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھیک بھی آئی، غوث اعظم کے در کی یہ دین بھی ہمارے حصے میں آئی کہ ہم حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور خواجہ اجمیری کو مانتے ہیں.
ہم غوث کے بھی غلام ہیں، خواجہ کے بھی غلام ہیں، غوث کے بھی مداح ہیں، خواجہ کے بھی مداح ہیں، غوث کے بھی در کی غلامی پر اترانے والے ہیں، حضور غریب نواز کے در کی غلامی پر بھی اترانے والے ہیں۔ ہم غلام غوث بھی ہیں، ہم فقیر در خواجہ بھی ہیں۔ غوث کے در کے سگ ہونے پر بھی ہمیں فخر حاصل ہے، اور خواجہ کی چوکھٹ پر صدا لگانے والوں میں بھی ہمارا نام آیا ہے، یہاں بھی ہے اور وہاں بھی رہے گا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں نسبت حاصل ہے۔ ہم قادری نسبت بھی رکھتے ہیں اور چشتی نسبت بھی رکھتے ہیں، اور ہمیں قادریت سے نوازا ہے چشتیوں نے، چشتی فقیروں نے ہمیں قادری فقیر بنایا ہے، لہذا ہم چشتی قادری ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا، ہماری نسبت بغداد سے بھی ہے، ہماری نسبت اجمیر سے بھی ہے۔ بغداد والا بھی ہمارا ہے، اجمیر والا بھی ہمارا ہے، دو نسبتیں رکھنے والے ہیں۔ اس نسبت پر فخر کرنے والے ہی کو سنی کہتے ہیں، اگر اس نسبت پر فخر نہیں تو وہ کیسا سنی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم امارت پر اکڑنے والے نہیں، ریاست پر تننے والے نہیں، شہرت پر مغرور ہونے والے نہیں، دولت پر اترانے والے نہیں۔ ہم اتراتے ہیں اس بات پر کہ ہم قادری ہیں۔ سگانے کوچائے غوث اعظم میں ہمارا نام بھی ہے، اور ہم اتراتے ہیں تو اس بات پر اتراتے ہیں کہ اجمیر والا ہمیں اپنا سمجھتا ہے۔ نہ صرف ہم خود کو اجمیر والے کے غلام مانتے ہیں، بلکہ اجمیر والا بھی ہمیں اپنا سمجھتا ہے۔ بغداد والا بھی ہمیں اپنے در کا فقیر مانتا ہے، اجمیر والا بھی ہمیں اپنے در کے فقیروں میں شامل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جذبے رکھنے والے ہی اہل طریق ہیں۔ اگر یہ جذبے ہی نہیں تو کیسے اہل طریق؟ ہم اتراتے ہیں اللہ والوں کی نسبت پر، کیونکہ اللہ والوں سے حقیقی نسبت ہی، اللہ والوں کی سچی نسبت ہی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت ہے، اور ان سے سچی نسبت ہی، ان کی حقیقی نسبت ہی اللہ رب العزت سے نسبت ہے۔ یہ قادری سلسلہ کیا ہے؟ یہ چشتی سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ کہتے ہیں عربی میں زنجیر کو۔ یہ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سلسلے میں مرید ہیں، یہ قادری سلسلے میں مرید ہیں۔ یہ سلسلہ کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، ہم بولتے ہیں ہم سلسلے والے ہیں۔ ارے سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ سلسلہ عامریہ، یہ سلسلہ عامریہ کیا ہے؟ سلسلہ قادریہ ہی کی ایک شاخ ہے۔ سلسلہ عامریہ کیا ہے؟ سلسلہ چشتیہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ جو سلسلہ عامریہ میں آیا وہ سلسلہ قادریہ میں داخل ہوا، جو سلسلہ چشتیہ، جو سلسلہ عامریہ سے وابستہ ہوا وہ سلسلہ چشتیہ سے وابستہ ہوا۔ اور یہ سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ یہ عربی لفظ ہے۔ سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، سلسلہ کہتے ہیں چین کو۔ زنجیر میں، چین میں کڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ زنجیر میں، چین میں کڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنا دماغ یہاں رکھیں، گھر میں نہیں، کھانے میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ کون سے کر رہا تھا؟ سلسلے میں، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، زنجیر یعنی چین، کڑیوں کے سوا کچھ نہیں۔ تو ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوتی ہے، پھر اس کڑی سے ایک اور کڑی ملی ہوتی ہے، تو یہ چین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے چین، یہ ہے کڑیوں سے بنی ہوئی ایک چین۔ کئی کڑیوں سے مل کر ایک چین بنتی ہے، ایک سلسلہ بنتا ہے، ایک زنجیر بنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک زنجیر بنتی ہے۔ تو بندگان خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے مولا علی، یہ رسول اللہ سے جڑی ہوئی کڑی ہے۔ سلسلے میں ہر ایک کڑی دوسری کڑی کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہے۔ ہاتھ کو تھامنے کے پہلے مرحلے کا نام بیعت ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ صحابہ، ان کی تعداد کی طرف میں نہیں جاتا، کچھ صحابہ، ان کا نمبر میں اب نہیں بیان کرتا، کچھ صحابہ ایک درخت کے نیچے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے مقدس ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیعت کر رہے تھے۔ ایک مقدس اور مبارک درخت کی چھاؤں میں چند صحابہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے مبارک اور مقدس دست حق پرست میں اپنا ہاتھ دیے ہوئے تھے، اور رسول اللہ کا ہاتھ سبحان اللہ، ان کے ہاتھوں پر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان میں سے ہر صحابی کے مقدس ہاتھ پر آقائے نامدار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھا۔ صدقے جائیے اس ہاتھ، صدقے جائیے اس ہاتھ کے، اور جاتے رہیے، صدقے جاتے رہیے اس مقدس ہاتھ کے، کہ جس نے وہ ہاتھ بنایا، جس نے وہ ہاتھ تخلیق کیا، وہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، اے مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں، تمہارے ہاتھ کے نیچے جن لوگوں کا ہاتھ ہے، تمہارے دست مقدس کے نیچے جن لوگوں کے ہاتھ ہیں، سبحان اللہ، الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ہاتھوں پر تمہارا ہاتھ ہے مصطفیٰ، یقیناً وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی تم سے بیعت کرنا، اللہ سے بیعت کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اب سمجھ میں آ گئی بات کہ رسول اللہ کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے مصطفیٰ، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں، یقیناً وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو دکھائی دے رہے ہو، لیکن اللہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میں نے یہ معنی سمجھا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے مصطفیٰ، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں، یقیناً، بے شک، بلا شبہ، غور سے سننا، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو میں نے کیا سمجھا؟ حضور سے بیعت کرنے والا اللہ سے بیعت کرنے والا ہے۔ جو صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے بنے، وہ اللہ سے بیعت کرنے والے بنے۔ جو حضور سے بیعت کرنے والے بنے، وہ صحابہ اللہ سے بیعت کرنے والے بنے۔ اور پھر اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، مصطفیٰ، تمہارا ہاتھ جن لوگوں کے ہاتھوں پر ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ میں نے عالم خیال میں اللہ تعالیٰ سے کہا، مولا، اتنی بات ہی کافی تھی
کہ اے مصطفیٰ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. یہاں تک بس کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سے سنیں, توجہ درکار, گھر کا خیال چھوڑ دیں. اللہ فرماتا ہے آپ بیزار تو نہیں ہو گئے؟ کتنے لوگ بیزار ہو گئے؟ ہاتھ اٹھا. کوئی نہیں ہوا؟ ماشاء اللہ, جزاک اللہ. ہم بیزار ہونے والے نہیں ہیں. ذکر خواجہ سے بیزار ہونے والے نہیں ہیں. یہ ہمارے ہمارے گھر کے در و دیوار بھی جانتے ہیں, یہ ہمارا ہر کوچہ و بازار بھی جانتا ہے. ہم ذکر خواجہ سے بیزار ہونے والے نہیں, ہم ذکر خواجہ کو اپنی زندگی سمجھنے والے ہیں. ہم تذکرہ غوث سے بیزار ہونے والے نہیں. سبحان اللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین یبایعونک, اے مصطفیٰ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں. بات یہیں تک ختم کر دیتا تو لوگ یہ سمجھ لیتے کہ حضور سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے. جس نے حضور سے بیعت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی. جو بھی حضور سے بیعت کرے گا وہ اللہ سے بیعت کرنے والا ہوگا. بات یہیں تک ختم کر دیتا مولا. عالم خیال میں کہا رب العزت پاک پروردگار اے رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. یہاں تک بات کیوں نہیں ختم کی کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جو لوگ اے مصطفیٰ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یقیناً وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. یہیں آگے بڑھ کے اور کھول کے بات اور کھول کے مصطفیٰ کی تعریف کی. سبحان اللہ. اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر ہے. کن لوگوں کے ہاتھ پر ہے؟ جو لوگ مصطفیٰ سے بیعت کر رہے ہیں, اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے کر ان لوگوں کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. تو میں نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ تک سنا تو یہ سمجھا, یہاں تک کی آیت میرے علم میں آئی تو میں نے یہ سمجھا کہ حضور سے بیعت کرنے والے اللہ سے بیعت کرنے والے ہیں. لیکن حضور نظر آتے ہیں, اللہ نظر نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نظر آتے ہیں, اللہ نظر نہیں آتا. حضور سے بیعت کرنے والا اللہ کو دیکھے بغیر حضور سے بیعت کرتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے یہ الفاظ سنے, یہ جملہ سنا, مکمل جملہ ہے, یہ فل سینٹنس ہے, کمپلیٹ سینٹنس ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر ہے جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں. بات سمجھ میں؟ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. بات اور کھول دی کہ مصطفیٰ کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ بتایا. اب جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ بتایا, اب وہ ہاتھ جب اللہ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو وہ ہاتھ کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ وہ ہاتھ کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ اور جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ بتایا, جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ بتایا, وہ ہاتھ کیا نہیں کر سکتا؟ کیا نہیں کر سکتا؟ کیا نہیں کر سکتا؟ میرا ہاتھ کچھ کر سکتا ہے, میرا ہاتھ کچھ کر سکتا ہے, بہت کچھ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا ہاتھ نہیں, یہ میرا ہے, یہ بندے کا ہاتھ ہے. کچھ کر سکتا ہے,
کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ نہیں کر سکتا. یہ میرا ہاتھ ہے، بندے کا ہاتھ ہے. رسول اللہ کے ہاتھ کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے، حضور نہیں فرماتے. ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے، میں اسے کیسے بندے کا ہاتھ کہوں؟ جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے، میں کیسے اسے رسول کا ہاتھ کہوں؟ جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے، میں کیسے اسے خاتم النبیین کا ہاتھ کہوں؟ جس ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہے، میں اس ہاتھ کو کیسے خاتم المرسلین سید المرسلین کا ہاتھ کہوں؟ اللہ جو کہے وہی مجھے کہنا ہے. اللہ کچھ کہے اور میں کچھ کہوں. تو دست مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے. اچھا، کیا حضور کا ہاتھ نہیں؟ بہت غور سے سنیں دوستو، عزیزو، ساتھیو، بزرگو. یہ سب میں انہیں عزیز کیا کہوں، میں انہیں دوست کیا کہوں، بزرگ کیا کہوں، بھائی کیا کہوں؟ یہ سب میرے غوث و خواجہ کے دیوانے ہیں. جبھی تو اس دیوانے کو بلایا ہے، اس فقیر کو بلایا ہے، در خواجہ پر بار بار حاضری دینے والے کو بلایا ہے. یا غوث، یا غوث، المدد، یا غوث پکارنے والے کو بلایا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ان الذین یبایعونک، اے مصطفیٰ، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں یقیناً وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. تو کیا حضور کا ہاتھ نہیں؟ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، حضور کا ہاتھ نہیں ہے. یہ انگوٹھی ہاتھ میں کس کے ہے؟ ذوقی شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ انگوٹھی ذوقی شاہ صاحب کی نہیں ہے، یہ ان کے ہاتھ میں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انگوٹھی میری ہے، یہ انگوٹھی میری ہے. تو اب سب نے سمجھ لیا کہ ہاتھ میں ان کے ہے، لیکن یہ انگوٹھی ان کی نہیں، یہ بھائیجو کی ہے. یہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں، میں نے کہا یہ میری انگوٹھی ہے، تو سب سمجھ گیا انگوٹھی ان کی نہیں، میری ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے، اے مصطفیٰ، تمہارا ہاتھ جن لوگوں کے ہاتھوں پر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، ان کے ہاتھوں پر ہے. تو کیا حضور کا جو ہاتھ ہے، مبارک ہاتھ ہے، وہ حضور کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم ایسا بھی نہیں کہہ سکتے، ہم ایسا بھی نہیں کہہ سکتے. جی، کیونکہ حضور کے ہاتھ کو عقل بھی حضور کا ہاتھ بتاتی ہے، نقل بھی حضور کا ہاتھ بتاتی ہے، قرآن بھی حضور کا ہاتھ بتاتا ہے، حدیث بھی حضور کے مقدس ہاتھ کو حضور کا ہاتھ بتاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کشف بھی، الہام بھی، القاء بھی حضور کے مبارک ہاتھ کو حضور کا ہاتھ بتاتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ بیزار ہو رہے ہیں؟ کیا یہ غریب نواز کا قصہ شروع نہیں ہوا نا؟ یہ قصے کہانیاں کی محفل نہیں ہے. میں امریکہ میں گیا تھا، خود سے کہانیاں، وہ امریکہ کی بات ہے، یہ امریکہ نہیں ہے، یہ امریکہ مجمع ہے، عامریوں کا مجمع ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟
میں وہاں گیا تھا، یہاں گیا تھا، جہاں بھی گیا تھا یہاں بھی تو آیا ہے، وہاں گیا تو وہاں کا رنگ دیکھا، یہاں آیا تو یہاں کا رنگ دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر رنگ میں راضی برضا ہو کے مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کا مقدس ہاتھ، حضور کا ہاتھ بھی ہے، حضور کا ہاتھ ہوتے ہوئے، حضور کا دست حق پرست ہوتے ہوئے اللہ کا بھی ہاتھ ہے، اور اللہ کا ہاتھ جس وقت ہے اسی وقت حضور کا بھی ہاتھ ہے۔ اب میں کیا کہوں، کیا بتاؤں، جو بھی کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کی کہی ہوئی بات ہی کہہ رہا ہوں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ نہیں ہے، جسے ہاتھ ہو اسے جسم ہوگا، because the hand is the part of the body. Allah hasn't got body. لہذا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، کیوں کہ اللہ کو جسم ہی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کار ہی نہیں ہے تو اسٹیئرنگ کہاں ثابت ہوگی؟ کار ہی نہیں تو اسٹیئرنگ کہاں؟ میرے گھر میں کار نہیں، میرے پاس کار نہیں تو اسٹیئرنگ کہاں ہوگی ان کے پاس؟ کار ہی نہیں تو ٹائراں کہاں ہوں گے؟ کار ہی نہیں تو سیٹس کہاں ہوں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم ہی نہیں تو ہاتھ کہاں ہوگا اس کے؟ یقیناً 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 اللہ تعالیٰ کو ازل سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے ابد تک ہاتھ نہیں تھا، ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہوگا۔ جو ہاتھ رکھنے والا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، ہاتھ رکھنے والا جو ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، ہاتھ رکھنے والا جسم رکھنے والا ہوتا ہے، ہاتھ رکھنے والا پاؤں بھی رکھتا ہے، ہاتھ رکھنے والا پیشانی بھی رکھتا ہے، ہاتھ رکھنے والا آنکھیں بھی رکھتا ہے، ہاتھ رکھنے والا بہوں بھی رکھتا ہے، ہاتھ رکھنے والا زبان بھی رکھتا ہے، ہاتھ رکھنے والا لب و دندان بھی رکھتا ہے، ہاتھ رکھنے والا سینہ بھی رکھتا ہے، ہاتھ رکھنے والا تمام اعضاء جسمانی رکھتا ہے، ہاتھ رکھنے والا پیدا بھی ہوتا ہے، ہاتھ رکھنے والا طفل شیر خار سے طفل مکتب بنتا ہے، ہاتھ رکھنے والا طفل مکتب سے لڑکا بنتا ہے، ہاتھ رکھنے والا لڑکے سے نوجوان بنتا ہے، ہاتھ رکھنے والا نوجوان سے جوان بنتا ہے، ہاتھ رکھنے والا جی ہاتھ رکھنے والا جوان سے ادھیڑ عمر میں پہنچتا ہے، ہاتھ رکھنے والا جوانی میں طاقتور ہوتا ہے، ادھیڑ پن میں جوانی کی سی بات نہیں رہتی اس میں، ادھیڑ پن میں وہ حسن شباب والا نہیں رہتا اس کے اندر، پھر ادھیڑ پن سے بڑھاپے کی سرحد میں قدم رکھتا ہے تو بوڑھا کہلاتا ہے، لوگ اسے دادا پکارنے لگتے ہیں، نانا پکارنے لگتے ہیں، تایا پکارنے لگتے ہیں، چچا بھی پکارنے کے لیے تیار نہیں، لوگ بزرگوار پکارنے لگتے ہیں۔ جی وہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا، معشوق کہیں آپ ہمارے ہیں بزرگ، معشوق کہیں آپ ہمارے ہیں بزرگ، ناچیز کو یہ دن نہ دکھانا یا رب۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ ہاتھ رکھنے والا بوڑھا بھی ہوتا ہے، ہاتھ رکھنے والا آئی سائٹ کھو بھی دیتا ہے، ہاتھ رکھنے والا شنوا تھا جوانی میں اب بوڑھا ہو گیا ہے، اونچی آواز سنائی نہیں دیتی، اونچا سنتا ہے، اونچی آواز سنتا ہے، آواز سنائی نہیں دیتی، اونچی ہی سنتا ہے آواز، پست آواز نہیں سن پاتا، اسے کہتے ہیں اونچا سنتا ہے، پھر اس کے بعد اونچا بھی نہیں سنتا۔ قوت سماعت یکسر کھو بیٹھتا ہے،
آپ میری اردو فالو کر رہے ہیں کیا؟ جی جی. رکھنے والا پیدا بھی ہوتا ہے، ہاتھ رکھنے والا اندھا بھی ہوتا ہے، ہاتھ رکھنے والا بہرا بھی ہوتا ہے، ہاتھ رکھنے والا مریض بھی ہوتا ہے، ہاتھ رکھنے والا فالج زدہ، ہاتھ رکھنے والے کے ہاتھ کو فالج بھی ہوتا ہے، ہاتھ رکھنے والا مر بھی جاتا ہے. اللہ کیا ہے؟ لا يموت. وتوکلت علی الحی الذی لا يموت. وہ حی ہے. کیسا حی ہے؟ ہم بھی حی ہیں، لیکن کیسے حی ہیں؟ حی کے معنی زندہ، ہم بھی زندے ہیں. کیسے زندے؟ یہ ہماری زندگی ایک دن موت میں بدل جائے گی. ہم حی ہیں، کبھی میت بھی ہو جائیں گے. لیکن اللہ کیسا حی ہے؟ حی لا یموت. حی ایسا حی ہے کہ وہ مرتا نہیں. وہ سب کو مارتا ہے، مرتا نہیں. سبحان اللہ. جو مارنے والا ہوتا ہے حقیقت میں وہ مرتا نہیں. جو حقیقت میں کھلانے والا ہوتا ہے وہ خود کھاتا نہیں. جو حقیقت میں پلانے والا ہوتا ہے، حقیقی پلانے والا ہوتا ہے، حقیقت میں پلانے والا ہوتا ہے وہ پیتا نہیں. جو حقیقی کھلانے والا ہوتا ہے وہ کھاتا نہیں. اللہ حقیقی کھلانے والا، اور بندے کھلانے والے جو نظر آتے ہیں وہ مجازی کھلانے والے ہیں. جو حقیقی کھلانے والا ہے وہ کھاتا نہیں، جو حقیقی پلانے والا ہے پیتا نہیں، جو حقیقی مارنے والا ہے ممیت ہے حقیقتاً وہ مرتا نہیں. جو حقیقی حاجت روا ہے اسے کوئی حاجت نہیں ہوتی، وہ بے حاجت ہوتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ رکھنے سے پاک ہے. وہ ہاتھ نہیں، اسے ہاتھ نہیں ہے کیونکہ اسے جسم ہی نہیں ہے. اسے جسم ہی نہیں، اسی لیے وہ چلتا نہیں. وہ سب کو چلاتا ہے، وہ خود چلتا نہیں. اسے جسم ہی نہیں، اسی لیے وہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. اسے جسم ہی نہیں، لہذا وہ دوڑتا نہیں. وہ اسے جسم ہی نہیں، لہذا وہ آتا نہیں، جاتا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو جسم سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے. بیزار نہ ہو، میں آ رہا ہوں موضوع کی طرف. آپ کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے میں نے یہ انداز اختیار کیا ہے. اب میری محفل میں بیٹھے ہیں تو میرے حوالے کر دیں کہ وہ جیسے بولتے ہیں بولیں. کار میکینک کے حوالے کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، کیسا کرتے ہو، یہ اسپینر نہیں اٹھانا، وہ من کی اسکیم بیٹھاؤ، یہ نہیں کرنا، یہ ایسا نہیں کرنا، گیئر پہلے کرو، گیئر کو ریپیئر کرو، بعد کلچ کو نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا صاحب ہو گیا کام؟ نہیں ہوا. کتنا ہوگا؟ 2 گھنٹے لگیں گے. اچھا بھائی یہاں بیٹھتے ہی کیا یہ کیسا کی انداز ہے نا، یہ کیا کی بولتے نا، کیا کی بولتے، کیسا کی انداز. ہر آدمی پہلے کیسا کی ہوتا ہے. کیسا کی کیا بات؟ نیا آدمی آئے گا آپ کے سامنے تو کیسا کی ہوگا، کیونکہ آپ نے اس جیسا آدمی پہلے دیکھا نہیں. کیسا کی بولتے نا، ہو کیسا کی بولتے پہلے، اس کے بعد معلوم ہوتا ہے. پہلے آپ اسکول میں جاتے ہیں، ماں باپ لے کے جاتے ہیں، وہاں مس کچھ بولتی ہے تو آپ کو کیسا کی بولتا ہے، کیسا کی ہے، کیسا کی لگ رہا ہے. وہ ہیڈ ماسٹر کچھ بولتا ہے تو کیسا کی بولتا ہے آپ کے لیے. اس کے بعد ہوتے ہوتے آپ ہیڈ ماسٹر کے ماسٹر بن جاتے ہیں، اور وہ ماسٹر رہتا ہے آپ پروفیسر بن جاتے ہیں. کیسا کی ہے، کیسا کی ہے، کیا کیسا کیا ہے، کیا کیسا کی ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات. اللہ تعالیٰ کو ہاتھ نہیں، ہاتھ، لیکن رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ بتا رہا ہے. کیوں؟ کیوں ہاتھ کو اللہ رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتا رہا ہے؟ ہائے ہائے
اس لیے بتا رہا ہے کہ رسول کا ہاتھ دیکھو تو سمجھو تم نے اللہ کا دیدار کیا. اللہ کا ہاتھ نہیں ہے لیکن رسول کے ہاتھ کو تم دیکھو تو سمجھو کہ اللہ کا جلوہ میں نے دیکھا رسول کے ہاتھ میں. اللہ کو چہرہ نہیں ہے، رسول اللہ کو چہرہ ہے. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے مجھے دیکھا وہ یقیناً وہ حق، اس نے حق کو دیکھا. تو اب رسول اللہ کو چہرہ ہے مگر رسول اللہ ایسے چہرے والے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھنے والے کو بے چہرہ خدا کا دیدار ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا چہرہ دیکھنے والے ہی کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے. جس نے من رعا وجہی فقد رعا الحق، جس نے میرا وجہ، جس نے میرا چہرہ، جس نے میری صورت دیکھی یقیناً اس نے اللہ کو دیکھا. نہیں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، سبحان جس نے مجھے دیکھا. تو حضور کا چہرہ دیکھنا بھی حضور کو دیکھنا، حضور کا دست حق پرست دیکھنا بھی حضور کو دیکھنا ہی ہوا نا. سبحان اللہ. ذوقی شاہ صاحب کے ہاتھ سے میرا ہاتھ ملا، میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا. یہ ہم اہل سنت کا مصافحہ ہے، یہ ہم اہل سنت کا مصافحہ. بعض لوگ بولتے ہیں یہ انگریزوں کا شیک دی ہینڈ شیک دے. یہ ہم انگریز نہیں، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا، ان سے تہذیب سیکھی. یہ انگریز والا ہم کو نہیں معلوم. نہیں نا، حضور نے اپنے ہاتھ سے مصافحہ کیا. تو ایک ہاتھ کا تذکرہ ہے، دو ہاتھ نہیں. اچھا، ایک ہاتھ سے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. حضور فرماتے ہیں تم میں جو کسی آدمی کو برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس آدمی کی اصلاح کرے اپنے ہاتھ سے، سبحان اللہ. اس کی برائی کو بدل دے اپنے ہاتھ سے. تو سیدھے ہاتھ سے کرنا، دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا. کیا دو ہاتھ سے نہیں کرنا، ایک ہی ہاتھ سے کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے. یہی طریقہ ہے، یہی سنت طریقہ ہے. یہ ڈینگ ڈنگ یہ کیا ہے؟ سنت ہونا تو دونوں ہاتھوں سے. اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو. دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ سے دیکھتے کیا؟ دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، بیزار ہو گئے. یہ کتر ہے، دو نتنوں سے سونگ رہا ہے. جی نہیں، بات کرتے ہو دونوں جبڑوں سے بات کرتے ہو. جی بوسہ دیتے ہو دو ہونٹوں سے. ایسے ہی مصافحہ کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، محمد عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے کہا دونوں ہاتھوں سے. سبحان اللہ. عبادت
رسول اللہ کی ادا کا نام ہے، بے شک، سبحان اللہ، اللہ کی ادا کا نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جس نے مجھے دیکھا اس نے تو حضور کے چہرے اقدس کو دیکھنا بھی اللہ کو دیکھنا، حضور کے دستے اقدس کو دیکھنا بھی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں پر ہے اے مصطفیٰ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو ہاتھ جو ہے، ہاتھ بہت غور سے سنیں جی، وہ میں صاف صاف کہہ دوں جو ہے فرق مجھ میں تجھ میں، وہ میں صاف صاف کہہ دوں جو ہے فرق مجھ میں تجھ میں، تیرا درد درد تنہا، میرا غم غم زمانہ۔ اس مجمع کے ہر فرد سے عبدالحسیب حسیبی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیرا درد درد تنہا، تیرا کام بس یہ ہے کہ میں سن لوں تقریر، میں سمجھ لوں، یاد رکھ لوں، اور میرا غم غم زمانہ، مجھے یہ فکر ہے کہ یہ تقریر جو ہے ہندوستان میں بھی بجے، بر صغیر کے ہر خطے میں بجے، یہ ریکارڈ جو ہے امریکہ میں بجے، یو کے میں بجے، افغانستان میں بجے، عرب میں بجے، متحدہ عرب امارات میں بجے، ایران میں بجے، یہ صدائیں ہر جگہ گونجیں۔ یہ غوث پاک کی دیوانگی کی صدائیں ہیں، یہ غوث پاک کے دیوانے کی صدائیں ہیں، یہ غریب نواز کے در کے بھکاری کی صدا ہے، یہ فقیر در خواجہ اور در غوث کی آواز ہے۔ یہ جہاں تک جائے جاتی رہ جائے اور پھیلتا جائے اس کا پیغام، یہ عامری پیغام ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضرات؟ تو ید اللہ، ہاتھ جسم کو ہوتا ہے، جسم کا ایک حصہ ہے ہاتھ، کئی، بھول گئے آپ حضرات؟ ید اللہ، تو ید جو ہے، ہاتھ جو ہے وہ جسم کا ایک حصہ ہے، اور جسم ہی سے ہم بشر ہیں۔ ہاتھ رکھتے ہیں، ہتھیلی رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، نتنے رکھتے ہیں، ناک رکھتے ہیں، ہونٹ رکھتے ہیں، دانت رکھتے ہیں، زبان رکھتے ہیں، پیشانی رکھتے ہیں، سر رکھتے ہیں، سینہ رکھتے ہیں، پیٹھ رکھتے ہیں، کمر رکھتے ہیں، زانو رکھتے ہیں، پنڈلیاں رکھتے ہیں، پاؤں رکھتے ہیں، پاؤں کی انگلیاں رکھتے ہیں، انگوٹھا رکھتے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں رکھتے ہیں۔ انسان کو ہوتا ہے، لیکن حضور کے ہاتھ کو اللہ فرما رہا ہے وہ میرا ہاتھ ہے۔ حضور کا ہاتھ، حضور یقیناً انسان ہے، لیکن کیسے انسان؟ سراپا نور انسان۔ حضور ایسے، حضور یقیناً انسان ہے، یقیناً انسان ہے، لیکن کیسے انسان؟ کہ کوئی انسان ان کے جیسا انسان نہیں تھا، نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ حضور انسان ہے، لیکن کیسے انسان؟ بے مثل انسان۔ حضور انسان ہے، کیسے انسان؟ کہ ان کے انسان ہونے کی وجہ سے انسان کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی ہے، یقیناً ہم نے انسان کو عزت دی ہے، احترام کے قابل بنایا ہے، ریسپیکٹیبل بنایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ریسپیکٹ فل بنایا ہے، سبحان اللہ، قابل احترام بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ، ہم نے تکریم بخشی ہے، اکرام بخشا ہے، عزت بخشی ہے، اکرام جی، عزت، تکریم، عزت، احترام کے قابل بنایا انسان کو جی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انسانوں کو خشکیوں میں بھی اٹھایا، خشکی کی سواریوں میں، اور
بحر میں بھی، سمندر میں بھی ہم نے سمندری جہازوں میں انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا سمندر کے ذریعے، سمندر میں اٹھایا، سمندر میں کشتیوں میں اٹھایا، کشتیوں پر سوار کیا، اور خشکی میں جانوروں پر اور دیگر سواریوں پر۔ وَحَمَلْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، انسانوں کو ہم نے عزت مند بنایا، احترام کے قابل بنایا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، پاک چیزوں سے ان کا رزق بنایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی بے شمار مخلوق پر نسل آدم کو فضیلت بخشی۔ یہ کیوں؟ انسانیت کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کو انسانی لباس میں یہاں بھیجنے کے لیے۔ کہ میرا نور، میرا سراپا نور مصطفیٰ، میرا سراپا نور محبوب انسان بن کے جائے گا، لباس بشری میں جائے گا انسانوں کے درمیان، لہٰذا اس کے لباس کو ہم مقام دیتے ہیں، صاحب اکرام بناتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کے لباس کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کی حقیقت کا کیا مقام ہوگا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، تو بندگان خدا یہ ہاتھ جو ہے نا انسان کو ہوتا ہے، تو حضور کی انسانیت کا ایک حصہ، حضور انسان ہے تو جسم پاک کی وجہ سے حضور جسم رکھتے ہیں، اور اس جسم کا ایک حصہ ہے ہاتھ، اس ایک حصے کو حضور کی انسانیت، حضور کی بشریت، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، سمجھ لینا۔ یہ میری تقریریں آپ 20 تقریریں سن چکے ہیں، 30 تقریریں سن چکے ہیں، اس کے بعد بھی انسانیت بولے تو what is meant by انسانیت؟ doesn't look nice۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ چیخنا کیوں؟ تاکہ توجہ میری طرف ہے، ایک چیخ، یہ میرا اپنا انداز ہے، چیخنا، ایسا پروفیسر ہوں میں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں سب تو عرض کر رہا تھا کہ حضور کی انسانیت کا ایک حصہ ہاتھ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کے جیسا کسی انسان کا ہاتھ نہیں۔ میں سن لو، اس کے ہاتھ کو میں اپنا ہاتھ بتاتا ہوں، اگرچہ کہ میرا ہاتھ نہیں ہے، لیکن اس کا ہاتھ بے مثل ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے میرے پاس سب سے بڑا یہی جملہ ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتاؤں۔ یا رسول اللہ، شہزادہ غوث اعظم زندہ باد، حضور بحر العلوم زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ تو اب اللہ کا، حضور کے ہاتھ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ۔ جسے اللہ اپنا ہاتھ کہے اس ہاتھ کو فنا کے گھاٹ اتارے گا؟ جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ بتائے، اس ہاتھ کو وہ ہاتھ دینا چاہے تو اللہ اس ہاتھ کو خالی رکھے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ بتایا، وہ اس ہاتھ کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والا کیا خائب و خاسر ہی مر جائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے،
واقعہ سنو گے؟ یہ ہے دیوانگی غوث کی، یہ ہے غلامی خواجہ کی، یہ ہے پیار خواجہ کی ذات سے، یہ ہے عشق خواجہ کے نام سے۔ ہائے ہائے ہائے، مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ ہوا، میں غریب اور تو غریب نواز۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ ہوا، یا غریب نواز اگر تم نے مجھے یاد کیا، مجھے پوچھا، مجھے نوازا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ سبحان اللہ، مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ ہوا، میں غریب اور تو غریب نواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان شاہ کیا کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان لہجہ دیوانوں کا، میں ہوتا تو نہ کہتا، میں ہوتا تو نہ کہتا، لیکن کہنے والے نے کہہ دیا تو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے۔ اگر گستاخی بھی ہے تو غریب نواز معاف فرما دیں گے۔ یہ میرا شعر نہیں، غالب کا شعر ہے، کہتا ہے کہ مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ ہوا، میں غریب اور تو غریب نواز۔ سبحان اللہ۔ زمین ہند پہ کتنے ہی خوب رو دیکھے، زمین حضرت سید شیخ احمد کامل حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین ہند پہ کتنے ہی خوب رو دیکھے، مگر کچھ آپ ہیں چیزیں دیگر غریب نواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام نور سے سرتاب اپا غریب نواز، تمام نور ہیں سرتاب اپا غریب نواز، پھر اس کے آگے کہوں کیا کہ کیا غریب، پھر اس کے آگے کہوں کیا ہے، کیا غریب نواز۔ کیا شعر کا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟